بظاہر نظر آ رہا کہ یہ تو گناہ میں پڑا ہوا، نظر آ رہا یہ تو شراب میں ہے، کباب میں ہے، اور یہ دنیا کی عیش پرستی میں لگا ہوا، دل میں اس کے ڈر ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے اسے ہدایت بنایا ہے۔ کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے بھی شاید ایک مرتبہ بتایا تھا آپ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ تلوار اٹھائی، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، کسی نے بتایا جا کر اپنی بہن کو تو مل لے، وہ بھی بے دین ہو گئی۔ جو مسلمان ہوتے ان کو بے دین سمجھتے بظاہر، وہ اس زمانے کے دین والے، بت پرست، آتش پرست، جو اسلام میں آتا اس کو بے دین، اپنے دین سے باہر سمجھتے، کہا وہ بھی بے دین ہو گئی ہے۔ جا کر جب دیکھا ہے، اب جب پہنچے ہیں تو ان کی بہن قرآن کا کچھ صحیفہ، کچھ حصہ قرآن کا پڑھ رہی ہے۔ اب وہ دیکھتے ہی پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا یہ ایسی کتاب ہے، اس کو تم ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب جب ان کو بتایا گیا، سنایا گیا، ایمان دل میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، جب قرآن کے مطابق جو محنت ہوتی ہے تو ہدایت کے چشمے اللہ جاری کر دیتے۔ آپ علیہ السلام ابھی نبوت کا آغاز، ابھی کلمے کی محنت شروع نہیں ہوئی، حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی کی اونٹنی دوسرے کے باغ میں چلے گئی، باغ میں جا کر جب پہنچی ہے تو جا کر وہاں سے کچھ دن کے کچھ گھاس وہاں سے اس نے کھا لیا۔ اب جو باغ کا مالک تھا، زمین کا مالک، تلوار اس نے اٹھائی اور فوراً اس کے دودھ کی جگہ تھن اس کے کاٹ دی۔ اب وہ اونٹنی وہاں سے بلکتی ہوئی پیاس اور خون کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے سفر کر کے اپنے مالک تک پہنچی ہے۔ جب مالک نے دیکھا کہ بھئی یہ اونٹنی میری، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تھنوں سے خون نکل رہا، تھن والی دودھ والی جگہ ہی کاٹی ہوئی، اب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، تلوار اٹھائی اور جو خون کے نشان جہاں سے اونٹنی چل کر آئی تھی، پہنچتا پہنچتا وہاں پہنچا اور باغ کے مالک کی گردن اڑا دی۔ جب قرآن کی محنت، جب دین کی محنت، وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تو انسانیت کتنی گری ہوئی تھی کہ جا کر اس کی گردن اڑا دی۔ اب اس گردن جس کی اڑی مقتول اور یہ قاتل، ان کا جنگ اور جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 40 سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔ ذریعہ کیا بنا؟ وہ گھاس کے چند دن کے، تھوڑا سا گھاس، ایک گٹھی جو اپنی پہاڑی میں ہم کہتے ہیں وہ ہوا ہوگا، لیکن سالوں اس سے جنگ چلتی رہی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، یعنی جب قرآن کی محنت نہیں تھی، وحی والا سلسلہ جب جاری نہیں ہوا تو امت کے حالات یہ تھے کہ ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور قیمہ بوٹی بوٹی کر کے چیل کبوں کو تم کو کھلا دیا جائے، مجھے یہ بار بار سزا دی جائے، یا رسول اللہ یہ عمل میرے لیے، پھر بھی یہ سزا میرے لیے کم ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا بندہ تجھ سے؟ اے بندے تو کیوں کہہ رہا کہ مجھے اتنی بڑی سزا دی جائے پھر بھی میرے لیے کم ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں اسلام میں نہیں تھا ہمارے ہاں عورتوں کو بڑا ذلیل، جس گھر میں عورت پیدا ہو جائے اس کو نحوست والا گھر سمجھا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں بیرون ملک کاروبار کرتا تھا، بیوی میری امید سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اب تجارت کے لیے جب میں نکل گیا، کچھ عرصے وہاں سے لوٹ کر واپس آیا تو اپنی گھر والی سے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تھی، ہم نے زندہ دفنا لی رات کے بجیرے میں۔ لیکن واقعہ یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا کہ اس نے اس بچی کو گھر کے پڑوس پہ جو گھر والے قریب والے تھے ان کے پاس چھپا کر رکھ دیا تھا، اور میری بیگم کیا کرتی، اس بچی کو میرے پاس لاتی، بار بار اس کو میرے سامنے لا کر پیش کرتی، کبھی مجھے دکھاتی، کبھی کہتی بچی کتنی خوبصورت ہے، شیرینی اس کے لیے لائق ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ اب جب وہ شیرینی اور وہاں کی چیزیں میں لاتا، بازار سے اس بچی سے محبت مجھے بڑھتی گئی۔ ایک دن مجھے میری گھر والی کہنے لگی کہ اگر یہ میری اپنی بیٹی ہو، تیری اپنی بیٹی ہو، تو اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، دل میں محبت تھی، خوشی تھی، ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ تو سارا